اور سچ کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو چیزوں کی قدر لوگ نہیں کرتے، ایک صحت کی قدر نہیں کرتے اور ایک فارغ وقت کی قدر نہیں کرتے، اور جب تک ان دو چیزوں کی قدر نہیں کریں گے وہ زندگی کی صحیح لذتیں حاصل ہی نہیں کر سکتے۔ اور ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اس لیے اپنے شاگردوں سے کہا کرتے تھے، برکت الوقت فی تنظیم، اگر وقت کی برکت لینی ہے تو اس کو منظم کرو۔ اس قدر خوبصورت تنظیم اوقات ہے ان لوگوں کی جن میں باقاعدہ اس کی پابندی کرنے کے لکھا بھی ہوتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں کم از کم جو 50 نمازیں فرض ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا 5 رہ گئی، پڑھتے ہم 5 ہیں، ثواب 50 کا ملتا ہے۔ کم از کم اس مبارک مہینے میں 50 رکعتیں تو ہمیں پڑھنی چاہیے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 50 رکعتیں کیسے؟ 5 نمازوں کے فرائض انسان 17 ادا کرتا ہے، 2 فجر کے، 4 ظہر کے، 4 عصر کے، 3 مغرب کے اور 4 عشاء کے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من صلی 12 رکعہ فی یوم ولیلہ بنی لہ بیت فی الجنہ، جو 12 رکعتیں پڑھ لیتا ہے دن رات میں، رب تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بنوا دیتے ہیں۔ اور وہ 12 رکعتیں کیسے ہیں؟ 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر کی نماز سے پہلے۔ یہ 17 اور 12 یہ 29 رکعتیں بنتی ہیں۔ اور اس مبارک مہینے میں چونکہ قیام اللیل بھی ہوگا اور جس کا تذکرہ ہم تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ کریں گے، لیکن 8 رکعتوں کی اگر پابندی کر لی جائے، یہ 29 اور 8 یہ 37 رکعتیں بنتی ہیں، اور 3 وتر پڑھے جائیں تو یہ 40 رکعتیں بنتی ہیں۔ اور کس قدر خوش نصیب ہے وہ انسان کہ آج پریشانی ان لوگوں کو ہوتی ہے جن کو دین کی سمجھ نہیں ہوتی کہ جی دیکھیے بیت اللہ بند ہو گیا، اب کیسے رمضان میں عمرہ کریں گے، کیسے حج ہوگا۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ 1400 سال میں 40 مرتبہ ایسا ہوا کہ حج نہیں ہو سکا، ظالموں نے حج نہیں ہونے دیا۔ کیسے نہیں ہونے دیا؟ کہ جب وہ کرامتہ نے بیت اللہ پہ حملہ کیا، وہ تو ہجر اسود بھی اکھاڑ کے لے گئے تھے، 22 سال تک لوگ طواف کرتے رہے بغیر ہجر اسود کے، اور اس نے تو 30,000 حاجیوں کو قتل کر کے زمزم کے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ اور نعوذ باللہ من ذالک کہتا تھا، کون کہتا ہے من دخلہ کان آمنا، بلاؤ اپنے رب کو، والعیاذ باللہ۔ تو اس لیے لوگوں کی باتوں کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے، جس کا سچا ایمان ہے اور اس کا علم جو ہے وہ قوت والا ہے، وہ جس جگہ بھی موجود ہے وہاں بھی اجر ضرور لے سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی الفجر فی جماعہ ثم قعد یذکر اللہ عز وجل حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت له کاجر حجۃ وعمرۃ تامۃ تامۃ تامہ۔ جو فجر کی نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ، پھر اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے، سورج نکل آتا ہے، اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اسے حج عمرے کا ثواب اللہ عطا کر دیتے ہیں۔ تو کتنا ہی اچھا ہو انسان سحری کے وقت اٹھے، اللہ سے دعا کرے، کثرت سے استغفار کرے، اور اذان کے قریب سحری ضرور کھائے، کیونکہ سحری کھانے میں بھی برکت ہے۔ ان فی السحور البرکہ، اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے، اس کو مبارک کھانا کہا ہے۔ پھر اس کے بعد گھر میں ہی سنتیں ادا کرے، رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ میں نے گھر میں 2 رکعتیں پڑھنی ہے، یہ عزم کرے، اور دنیا وما فیہا سے یہ 2 رکعتیں بہتر ہیں۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے اور پھر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے، اور عادت بنائے کہ میں نے اشراق پڑھ کے اٹھنا ہے۔